السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول النبی۔ عزیزان گرامی، معمولات صوفیہ کرام و سالکین طریقت جو اس فقیر حقیر غلام علی شاہ المہاجر اللہ والمتوکل العظیم سے جڑے ہوئے ہیں، تو مرشد باغ کے معمولات یہ ہے۔ نمبر 1، صلاۃ فجر کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد صبح و شام کے مسنون اذکار، صبح و شام کے مسکون جو 20 اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب طلوع آفتاب ہو جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد، آدھا گھنٹے کے بعد، آپ 2 رکعت صلاۃ اشراق پڑھیں۔ اچھا، اس کے بعد ظہر کا وقت آ جاتا ہے تو تمام فرائض کے بعد، فرض نمازوں کے بعد اذکار وہ ہر نماز کے بعد پڑھنے ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر نماز مغرب آتی ہے، اس کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عشاء آتی ہے، اس کے بعد سورہ ملک 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق 3 مرتبہ، سورہ ناس میں ہاتھ دم کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دن میں صلاۃ تہجد اور اس کے ساتھ جو اذکار ہیں، 8 رکعت تہجد، 2 رکعت صلاۃ اشراق، 4 یا 12 رکعت صلاۃ ضحیٰ جس کو چاش کی نماز کہتے ہیں، 4 رکعت 12:30 بجے کے بعد 1 بجے سے پہلے صلاۃ الزوال، اور سنت غیر مؤکد 4 رکعت ظہر سے پہلے اور عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے کوئی پڑھ سکتے ہیں۔ اوابین 6 یا 20 رکعتیں مغرب کے بعد۔ صلاۃ تسبیح روزانہ پڑھے یا جمعے کے دن یا جمعے کی رات یا مہینے میں ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھے، 4 رکعت، اس میں وہ سارا کلمہ تمجید پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم واللہ اکبر تک روایت میں ہے، لیکن آپ لوگ سارا پڑھیں، یہ خاندان چشت کا عمل ہے۔ پھر صلاۃ وضو جو وضو کرے 2 رکعت ضرور پڑھیں، صلاۃ شکریہ بھی 2 رکعت پڑھیں، تحیۃ المسجد بھی جب مسجد میں جائیں پڑھیں، صلاۃ حاجت ڈیلی پڑھا کریں، صلاۃ توبہ بھی ڈیلی پڑھا کریں۔ اچھا، عصر تا مغرب ختم خواجگان ضرور پڑھنا ہے، پھر ختم خواجگان کے بعد 1 مرتبہ سورہ نبا یا 5 مرتبہ۔ اچھا، بوقت تہجد جب وقت ہو جاتی ہے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کوشش کرے اسماء الحسنہ، اسماء النبی، نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے ہیں اور تہجد کے اوراد پڑھنے ہیں۔ یہ اور کوئی بھی سلسلہ ہو، ڈیلی کی بنیاد پہ اپنے حسب طاقت توفیق کے مطابق آپ پڑھیں۔ مثلا نقشبندیہ پڑھنا ہے، قادریہ پڑھنا ہے، سروردیہ، چشتیہ نظامیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، جو اس فقیر سے آپ لوگوں تک پہنچیں تو ڈیلی ایک سلسلہ پڑھیں۔ اگر اذکار زیادہ ہے تو کم پڑھیں، ہم نے تو آپ پہ کوئی قدان نہیں رکھی۔ تسبیح سے بھی پڑھنا ہے اور ذکر جار اتنا کرے جتنا آپ کی کان سنے، اور خفی سے بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہے سالک کے معمولات، یہ ضروری ہیں، یہ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ تو امید ہے آپ اس پہ عمل بھی کریں گے، 2 احباب کو تلقین بھی کریں گے، اور یہیں سے ہمارا سلوک نقشبندیہ
اختتام کو پہنچا۔ اذکار نقش بندیہ، اسباق نقش بندیہ، مناجات نقش بندیہ، اذکار لطائف، مناجات لطائف، اور وقوف زمانی، وقوف عددی، ذکر ممدودہ، ذکر سلطانی، ذکر فاصل الانفاس، ذکر حبس دم، ذکر خفی، ذکر خیالی، ذکر تصور، یہ سارا الحمدللہ اور 36 مراقبات، ان کا ترجمہ، ان کا تشریح اور نقش بندی سالکین کے جو روز و شب کے معمولات ہیں، نوافل ہیں، نمازیں ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت، نوافل اذکار۔ تو قرآن مجید کی تلاوت ہو سکے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش کی ہے ترجمہ تفسیر سے پڑھے، تفکر سے پڑھے، تدبر سے پڑھے، اور تلاوت اپنے حساب سے جب آپ کے ساتھ وقت ہے تو پڑھیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوبصورت پردوں میں ڈھانپ لیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے فیوزات اور برکات کو مزید وسعت عطا فرمائیں، نفس سے، شر منافقین، پاجرین، کافرین، ظالمین، اور شر شیطان سے، شیطانی لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفاظت میں رکھیں۔ میرے دوست احباب، میرے مریدین متقدین جہاں بھی رہیں، جدھر بھی رہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیں، ہماری اولاد کے لیے دعا گو رہے، ہمارے اہل و عیال کے لیے دعا گو رہے، اور خانقاہ یا درگاہ مرشد باغ کے لیے دعا گو رہے کہ یہاں سے فیوزات و برکات کے چشمے جو پھوٹ پڑے ہیں، یہ کبھی سکی نہ ہو، کبھی سکی اس پہ نہ آئے، خزان نہ آئے، اور یہ جاری اور ساری رہے۔ تو یہ دعاؤں سے ہوں گے، اور ہماری دعائیں جاری اور ساری ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔